حدیث نمبر 236 236 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال، اس حدیث کی بھی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں خر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن فرش فجحش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آ گئے تو آپ کو زخم لگ گیا. دیکھیے یہ الفاظ احترام کے بزرگان دین اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. جب ہمارے ساتھ ایسا کچھ واقعہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی حبیب احمد گھوڑے پہ چڑھا تھا اور احمد گر گیا، اس کو زخم آ گیا. تو کسی بھی انسان کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں گھوڑے پر یا سواری پر چڑھے تھے یا اور گر گئے تھے تو ان کو زخم آیا. تو لفظ گر گئے استعمال کر سکتے ہیں کہ لفظ گرا ہوا کیا کہتے ہیں گرنا، لفظ گرنا جو ہے اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض وقت قدر و منزلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ منزلت کم ہو گئی گرنا، اس لیے کیونکہ اس کا ایک غلط معنی کی طرف بھی شائبہ جا سکتا ہے. اس شائبے سے بچنے کے لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، خود شیخ الاسلام کا طریقہ ہے اور بزرگان دین کا بھی طریقہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ آقا نیچے تشریف لا لیے. ہم کہتے ہیں کہ میں گر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لا لی. یہ ادب کی زبان ہے، سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے معنی، لیکن الفاظ کے اختیار کرنے میں جہاں پر تھوڑا سا بھی خرابی کا شائبہ آ سکتا ہے وہاں پر وہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آ گئے تو آپ کو زخم آ گیا. فصلی لنا قاعدا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بیٹھ کر نماز پڑھائے. جی نماز پڑھائے. فصلینا معہ قعودا، تو ہم سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے. ثم انصرف، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مکمل کر دیے، ختم کیے. فقال، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الامام او انما جعل الامام لیؤتم به، بے شک امام کو بنایا گیا ہے تاکہ اس سے امامت کروائی جائے، اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور امام اگر رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اور امام اگر اٹھے تو تم بھی اٹھ جاؤ. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اور امام اگر سمع اللہ لمن حمدہ کہے جی رکوع سے اٹھتے وقت، فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، دیکھو یہاں بغیر واو کے آیا لفظ، تو تم ربنا لک الحمد کہو. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور امام اگر سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. یہ حدیث متفق علیہ. اب یہ دونوں روایتیں ہم پڑھ لیے. تو ان دونوں روایتوں کے اندر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کر رہے بیٹھ کر، اور کیا کہتے ہیں پیچھے مصلی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت کیے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں ہے، یہاں پر کتاب میں ہے نہیں معلوم یا اور کتب میں ہے، بہرحال حدیث شریفی میں پڑھا ہوں کہ جب نماز جس وقت شروع ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے کہ پیچھے قوم کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے فرمائے بیٹھ جاؤ نماز کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت کر رہے تھے اور اشارہ کیے کہ بیٹھ جاؤ. تو سارے صحابہ پھر بیٹھ کر، یعنی سورہ فاتحہ ضم سورہ وغیرہ جو قیام کا عمل ہے وہ بیٹھ کر انہوں نے مکمل کیا. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ علامہ طاہر القادری صاحب جو ہے وہ بیٹھ کر نماز کی امامت کرتے ہیں، یعنی کھڑے رہ کر امامت کرتے ہیں، رکوع سجدہ وغیرہ بیٹھ کر کرتے ہیں، اور باقی جو سارے لوگ ہیں پیچھے وہ سجدہ اور قومہ وغیرہ سب کھڑے رہ کر کرتے ہیں. تو امام جیسے کرے ویسے ہی کرنا چاہیے نا. لوگ کو بھی چاہیے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ جائے، لوگ کو بھی چاہیے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائے. تو فرمائے نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ یہاں پر اس وقت حدیث شریف میں معلوم ہوا یہ منسوخ ہے. یہ قاعدہ منسوخ ہے کہ امام اگر بیٹھ کے پڑھائے تو حنفی موقف یہ علماء حنفیہ کا یہ موقف ہے کہ امام اگر بیٹھ کے پڑھائے تو مصلی کو بھی بیٹھ کے پڑھنا ہوگا. یہ حکم پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا. کیسے منسوخ ہوا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ دن پہلے، انتقال شریف آپ کا وصال مبارک ہونے سے کچھ دن پہلے جب مکان مبارک میں تھے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت پہ مقرر کر دیا کہ اے ابو بکر تم نماز پڑھو. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت کرا رہے تھے لوگوں کو. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے. تو نماز میں جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ابو بکر کنٹینیو کرو امامت.
مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور نماز کی امامت کروائے. اور کیسے کروائے؟ بیٹھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھائے اور سارے صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے پیچھے. اور اقتدا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافی اس وقت علالت محسوس کر رہے تھے، تو حضور کا آواز بھی بہت کم تھا، تو لوگ کس کو سن کر اور کس کی اقتدا میں یعنی رکوع سجدے کر رہے تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں آہستہ، اور ان کی طرف سے پیچھے تکبیرات بڑی آواز سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، جو کہ خود مقتدی ہے. حضور امامت کر رہے ہیں بیٹھ کر، حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر مقتدی ہے، اور سارے صحابہ پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہیں، اور اس طرح سے نماز ہوئی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے سب سے آخری نمازوں میں سے ایک نماز ہے. یہ حدیث ناسخ ہے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر امام کھڑا رہے تو تم کھڑے رہو، اگر امام بیٹھ کے پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل سامنے آیا، اس عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پڑھائے اور صحابہ کھڑے رہ کر پڑھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط ان کو اور منع نہیں کیے. تو اب اگر امام بیٹھ کر بھی پڑھائے گا تو مصلی پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے یہ بات. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اب جب بات آ گئی تو سنائی دوں. جب نماز ختم ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، یا ابا بکر ما منعک ان تصلی بالناس وقد امرتک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابو بکر، میں تم سے جب کہا کہ تم امامت کنٹینیو کرو، میں آرڈر دینے کے باوجود تم امامت نہیں کرے، پیچھے ہٹ گئے، کیوں ایسا کیے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے، یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو قحافہ، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابا کا نام ہے، ابو قحافہ کے بیٹے میں یعنی ابو بکر کی اتنی مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے. یہ نہیں ہو سکتا، یعنی امام تو سامنے ہوگا نا. تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھے. سو وہ پیچھے ہٹ گئے نماز کے دوران. ٹھیک ہے یہ بات.